بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی امتوں میں سے ایک اللہ کا بندہ تھا جس نے محض اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی مال و زینت، اپنی اولاد بچے سب کو چھوڑ کر اور وہ ایک جزیرے کے اوپر پہنچا، اور وہ جزیرہ اتنا وسیع تھا کہ ہر سائیڈ سے آپ آ جائیں تو 12,000 کلومیٹر، کم سے کم 12,000 کلومیٹر سمندر سے آپ کو ہر راستے سے آنا پڑے گا، بیچ میں وہ جزیرہ تھا، اور وہاں وہ بندہ پہنچ گیا صرف اور صرف محض اللہ کی عبادت کرنے۔ اور اس بندے کا آپ وہاں پہنچنا دیکھیں کہ یعنی جس طرف سے بھی آپ آئیں گے اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 12,000 میل کا سفر، کلومیٹر نہیں، میل کا سفر آپ کو طے کرنا ہو۔ وہاں وہ بندہ پہنچ گیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ اس جزیرے پہ پینے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، کیونکہ چاروں طرف سمندر تھا تو پانی بھی کھارا تھا، اور کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندے کے لیے پانی کا چشمہ چلا دیا، اور اپنی رحمت کے ذریعے اس کے لیے ایک انار کا درخت وہاں اگا دیا کہ جس سے وہ روزانہ انار سے اپنی بھوک مٹا سکے اور میٹھے پانی کے چشمے سے اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ اسی طریقے سے اس بندے نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ 500 سال کے بعد جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے اللہ کے حضور دعا کری کہ باری تعالیٰ، ایک تو مجھے سجدے میں موت آنی چاہیے، یعنی مجھے سجدے میں میری روح قبض ہو، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک مٹی یا کسی بھی چیز یا کوئی بھی جانور کے اوپر میرا جسم کو حرام کر۔ میں قیامت کے دن اسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے اور اسی حال میں رہوں جیسا ہوں۔ اللہ نے اپنے اس بندے کی یہ دعا کو قبول فرما لیا، اور اس کو سجدے کی حالت میں موت آ گئی، اور ہر چیز کے اوپر اس کے جسم کو حرام کر دیا گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ میری رحمت کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو سامنے سے وہ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ، میرے عمل کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کرے، کیونکہ میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی ہے، اور ایسی عبادت کی کہ جس میں کوئی ریاکاری ہی نہیں تھی، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی آپ کے لیے میں نے وہ 500 سال آپ کی عبادت کی۔ اللہ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ میری رحمت کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ، میری 500 سال کی عبادت کے جو میں نے عمل کیا ہے اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخل عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میری نعمت ہے اور تیری عبادت کا آج موازنہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تیری 500 سال کی عبادت ہے اور میری نعمتیں ہیں، اس کا آج موازنہ کر۔ وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا یا باری تعالیٰ بالکل کر لے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ 500 سال تک تجھے جو میں نے بینائی عطا کی، ایک بار تیری آنکھ بھی چلی گئی تھی تو میں نے تجھے بینائی عطا کی، 500 سال تک میں نے تجھے صحت دی، 500 سال تک میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، یہ تیری 500 سال کی عبادت کے لیے اتنا ہی کافی۔ بقیہ میری نعمتیں وہ آگے ہے کہ میں نے تجھے ہر موسم میں انار کھلایا، پانی پلایا، تجھے ہر چیز عطا کی، خالی جو تیری بینائی تھی وہ بینائی 500 سال کی عبادت کے حساب سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ بینائی ہی تیرے 500 سال سے زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال بقیہ میری جو نعمت ہے، یہ بینائی کے اوپر تیرے 500 سال کے بقیہ جو میری نعمت ہے ان کا بدلہ دے، اور تو فخر کرتا ہے کہ میں نے 500 سال، تجھے ناز ہے اپنی 500 سال کی عبادت۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو، اور فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ بندہ چلا کے یہ کہے گا باری تعالیٰ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے، یا باری تعالیٰ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بالکل تیری ہی رحمت، تیرے ہی فضل، تیرے ہی کرم سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جنت میں داخل عطا فرما دو، اور میرا اللہ اس بندے سے کہے گا کہ تو جو اپنی 500 سال کی عبادت پہ ناز کرتا ہے، تیری 500 سال کی عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف تیری بینائی کے ساتھ ہی پوری کر دی، باقی جو میں نے تجھے ہر موسم میں فروٹ کھلایا، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے میٹھے پانی کا چشمہ دیا، میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، اس کا بدلہ کہاں ہے؟ تو وہ بندہ اللہ سے معافیا مانگنا شروع ہو جائے، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی، اتنی آسان نہیں ہے جنت جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔
کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو بس ہمیں جنت مل جائے گی. قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے, میرا رب ہماری عبادتوں کا بھوکا ہی نہیں. میرے رب کو انسان کی عبادتیں نہیں چاہیے, اس کی سخاوت بھی نہیں چاہیے. کیوں کہ عبادت کرنے کے لیے میرے رب کے پاس فرشتے ہیں, ملائک ہیں جو ہزاروں سال کے سجدے کرتے ہیں. میرے رب کو نہ تو ہماری عبادات کی ضرورت ہے, نہ ہماری سخاوت کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا, اس میں سے بھی اگر آپ تھوڑی بہت سخاوت کرتے ہو اس پہ ناز ہے, اگر آپ عبادت کرتے ہو تو اس پہ ناز ہے. 500 سال کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 1 منٹ سے پہلے رد ہو جاتی. کون سی عبادت پہ آپ ناز کرتے ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنت کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے. جنت کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بس اس کی رحمت مانگیں. انشاءاللہ ہر کام میں آپ کو صداقت آ جائے گی.